السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، ایک علاقہ تھا اور ان کا بادشاہ بنانے کا منتخب کرنے کا بڑا عجیب طریقہ تھا۔ وہ یہ تھا ان کا طریقہ کہ جب سال کا آخری دن ہوا کرتا تھا تو ان کے ملک کی حد کے اندر جو بندہ داخل ہوتا تھا سب سے پہلے اس کو وہ اپنا بادشاہ بنا لیا کرتے تھے، اور جو پہلے والا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو وہ جنگل کے اندر چھوڑ کے آتے تھے، جہاں پہ نہ کوئی پانی کا انتظام ہوتا تھا اور نہ ہی اپنا کھانے کا انتظام ہوتا تھا، اور اس جنگل کے اندر سانپ بچھو عام تھے، جس کی وجہ سے وہ وہیں پہ مر کھپ جاتا تھا، اور ان کا ہر سال یہی طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اس طریقے سے کئی سارے بادشاہ نئے اور کئی سارے بادشاہ وہ مر کھپ گئے اس جنگل کے اندر۔ اس دفعہ جب سال کا آخری دن تھا تو ان کے ملک کی حدود کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہوا وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو کہ اجنبی تھا اور بڑی دور سے آیا تھا۔ تو لوگ گئے، ملک والے، انہوں نے جا کے اس کا استقبال کیا اور اس کو بتایا کہ ہم نے آپ کو بادشاہ بنا دیے ہے، اور بڑے استقبال کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ اس کو محل کے اندر لے کے آئے۔ اس بادشاہ نے، اس نوجوان نے جب یہ محل دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، لیکن پھر اچانک اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ جو مجھ سے پہلے والا بادشاہ تھا میری اس سے ملاقات کروائی جائے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے اس کو اپنی رسم بتائی کہ ہماری رسم یہ ہے کہ سال کے بعد بادشاہ تبدیل کرتے ہیں، اور جو پہلے والا بادشاہ ہوتا ہے ہم اس کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، وہ وہیں پہ مر کھپ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا چلو مجھے وہ جنگل ہی دکھا دو۔ چنانچہ بڑے استقبال کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ جو اس ملک کے تھے لوگ، انہوں نے اس کو لے کے گئے اس جنگل کے اندر۔ تو اس نے جب وہ جنگل دیکھا تو اس نے فوراً واپس آ گیا محل کے اندر، اور دوسرے دن اس نے حکم یہ دیا کہ اس جنگل کے اندر ایک عالی شان محل بنا دیا جائے اور اس کے اندر ضروریات زندگی ہمہ قسم کی ہونی چاہیے، اور اس محل سے لے کے اس محل تک ایک عالی شان رستہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کا حکم تھا تو وہ لوگ لگ گئے اور بہت مختصر سے عرصے کے اندر انہوں نے وہاں پہ محل تعمیر کر دیا۔ جب سال ختم ہونے والا تھا، آخری دن تھا، تو اس نے کہا کہ اب مجھے پکڑو اور مجھے بھی وہیں پہ چھوڑ کے آ جاؤ جنگل کے اندر۔ تو وہ لوگ کہنے لگے بادشاہ سلامت، اب ہمارے اندر سے یہ رسم ختم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے ختم ہو گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اس لیے کہ آپ ہمیں عقل مند بادشاہ مل گئے ہیں، اور آپ سے پہلے والے جتنے بادشاہ تھے وہ تو بڑے بے وقوف ہوا کرتے تھے کہ وہ ایک سال کے مزے کے اندر وہ اپنے انجام کو بھول جایا کرتے تھے، لیکن آپ نے اپنے انجام کو یاد رکھا اور آپ نے اپنے انجام کے لیے وہ تیاری کی، وہاں پہ محل بنا دیا۔ آپ بہت عقل مند ہیں، اب آپ ساری زندگی کے لیے آپ ہمارے بادشاہ منتخب ہو گئے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے لوگ تھے اور وہ ملک کون سا تھا، وہ جنگل کون سا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے، وہ جو ملک تھا وہ یہ دنیا ہے، اور وہ جو بادشاہ تھے وہ میں اور آپ وہ بادشاہ تھے، اور وہ جو علاقہ غیر تھا وہ جنگل، وہ قبر تھی۔ یاد رکھیے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم بہت مختصر سے عرصے کے لیے ہیں، اور جو ہمارا اصل گھر ہے وہ قبر ہے، وہ جنگل ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو بھلا دیا تو یاد رکھیے ہمارا انجام پھر بہت برا ہوگا۔ ہمارے عزیز اور رشتہ دار تو ہمیں چھوڑ کے واپس آ جائیں گے اس جنگل کے اندر، اس قبر کے اندر، کہ جہاں پہ نہ کوئی لائٹ کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کے ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے نیک اعمال ٹھیک کرنے ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ سورۃ الملک کی دوسری آیت پڑھ کے دیکھو نا، اللہ پاک فرماتی ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اے انسان، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیے ہے، اور پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے
کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔